الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی لا یقول دونکم بین الاغنیاء منکم صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے بہرحال وہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اسلام کا مالیاتی نظام، بلا شبہ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، ہم اس کو ایک مختصر سی نشست میں نہیں سمیٹ سکتے، تو آج ہم اس کے ایک پہلو کے اوپر گفتگو کریں گے۔ چونکہ جب بات ہوئی تھی اس نشست اور لیکچر کے حوالے سے تو کچھ مسائل سامنے تھے، تو ان مسائل کے حوالے سے پھر ہم نے ایک جامع سا عنوان تجویز کر دیا۔ تو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اسلامی ریاست کے جو ریونیو سورسز ہیں، محاصل، وہ کون کون سے ہیں؟ کیونکہ فی زمانہ بہت سے مسائل ہیں، خاص طور پہ جدید تہذیب نے، تمدن نے ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کنفیوژن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ٹیکسیشن کا ایک پورا نظام ہے، آج کل کے مالیاتی جو نظام ہے ان کے اندر ٹیکسیشن، اب اسلام کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پھر جب اس کو ایک مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ٹیکس دے دیا، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سو اینڈ سو اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن سے کنفیوژنس پڑتی ہیں۔ تو آج ہم اس پہلو سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں گے، تو آخر میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ سے۔ یہ جو ریونیو سورسز ہیں اسلامی ریاست کے، ابھی ہم آئیڈیلی گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ایک اسلامی ریاست ہوگی تو اس کے ریونیو سورسز کیا ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ یہ بات نہ بھی کریں تو آپ کم از کم یہ بات تو پوری یقین اور وثوق سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی ریاست کہاں سے اپنے خراجات کو پورا کرتی تھی۔ تو اب جب آپ ایک جملے میں یہ کہہ دیں گے کہ ٹیکس کا نظام ظالمانہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسلامی ریاست کہاں سے پھر اپنے خرچے پورے کرے گی، سڑکیں بنائے گی، پل بنائے گی، پورا انفراسٹرکچر کہاں سے کھڑا کرے گی؟ تو بہرحال دو اور دو چار کی طرح گفتگو کرنے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور پہ خلافت راشدہ کے دور میں، اور اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ جو خلافت کا نظام تھا یہ اپنی پیک کے اوپر تھا، تو اس میں کیا کیا ریونیو سورسز تھے، اسلامی ریاست کن کن مدات سے کہاں کہاں سے اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر رہی تھی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں ٹیکس کا نظام اگرچہ تھا لیکن بہت محدود پیمانے پہ، اصل سورس یہ نہیں تھا۔ تو سب سے بڑا سورس جو تھا وہ زکوٰۃ تھا، جو آج سرے سے ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو بینکوں میں کچھ کٹوتی ہو جاتی ہے، اب وہ مطلب اس کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کا ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، وہاں زکوٰۃ کے، صدقات کے، ایون کہ مزار کے اوپر جو آمدن مزاروں کی ہوتی ہے، اور آپ یقین مانیں وہ بھی اربوں میں ہے، وہ بھی اربوں میں، ایک ایک مزار کی آمدن، لیکن یہ ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ صدقات کا تذکرہ کیا فقہا نے، اور اس کے علاوہ ایک اور مت جسے ہم کفارات کہتے ہیں، کفارہ مطلب جس کا اگر آپ آج ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ اسے فائن کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کفارہ جیسے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے فلاں، مطلب مالی کفارے تھے، تو اب وہ کفارات بھی جو ہے وہ بیت المال میں جاتے تھے۔ بیت المال آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹ بینک ہے، تو صدقات میں سے اور خاص طور پہ زکوٰۃ میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے آتا تھا۔ اس لیے اللہ کے وسلم کے زمانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کیا کہ اللہ کے وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جان مال ہم نے بخش دی، تو آپ کہتے ہیں آپ ان سے قتال کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سٹینڈ لیا، کہا کہ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ بھی دیں گے، اللہ کے وسلم کے زمانے میں اگر ایک رسی زکوٰۃ نکالتے تھے یا ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ نکالتے تھے تو وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سورس تھا جو آج مطلب اس طرح سے نہیں ہے۔
اور زکوٰۃ اموال ظاہرہ کے اوپر ہوتی ہے، مطلب جو ظاہری مال ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے ان کے اوپر زکوٰۃ، وہ اسٹیٹ کا حق ہے، ریاست وہ لے گی، پھر ٹھیک ہے اس کو پبلک انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ تو پبلک انٹرسٹ میں زکوٰۃ کے مصارف تو خاص ہیں، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، ان کی فلاح میں، ان کی ویلفیئر میں، ان کی بہبود کے لیے خرچ کر سکے گی۔ دوسرا بڑا جو ہے وہ مال فے تھا، آج یہ بھی سورس ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ تو خیر آج بھی کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا پورا نظام ہم کھڑا کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس میں کمی کوتاہی اگر ہے تو ہماری طرف سے۔ دوسرا بڑا سورس جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، یا اس کے بعد بنو امیہ آئے، پھر بنو عباس آئے، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ امپائرس تھی، تو دنیا کے ایک بڑے خطے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی، رول کیا۔ تو ان میں کیا تھا؟ مال فے۔ مال فے کیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ اگر ہوئی ہے اور اس جنگ میں جو ہے وہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مطلب صرف آپ کہیں کہ جی کوئی اس طرح سے دو بدو لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور ان جو مال غنیمت تھا وہ آپ کے ہاتھ آ گیا، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ ما افاء اللہ، اس جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ یہ مال جو ہے وہ لگوا دیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ اب پبلک انٹرسٹ کے اندر مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تیسرا جو بڑا ذریعہ تھا وہ خراج تھا۔ خراج غیر جو مسلم تھے، نان مسلم تھے، ان کی جو علاقے فتح کر لیے جاتے تھے تو ان کے اوپر ایک طرح سے سالانہ ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور یہ خراج اللہ کے رسول کے زمانے سے ہمیں ملتا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج جو ہے وہ لگایا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اب وہ ایک خاص جو ہے وہ پیداوار مسلمانوں کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، خیبر کی جو پیداوار کا ایک حصہ آپ کہہ لیں۔ اسی طرح سے بحرین کے یہود و نصارہ کے اوپر اور وہاں کے مجوسی، ایک اور دین مجوس تھا جو آتش پرست تھے، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج یعنی سالانہ ٹیکس عائد کیا تھا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ کہا تھا کہ بحرین کا جو خراج ہے وہ میں تمہارے لیے مختص کر دیتا ہوں، مطلب دین اسلام کے لیے جو تمہاری خدمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ پسند نہیں ہے، قریش یعنی جو آپ کے انصاری صحابی ہیں اس کو محسوس کریں گے، تو آپ جتنا ہمارے لیے مختص کر رہے ہیں ان کی بھی دین کے لیے خدمات ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ اس کو مقرر کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا۔ تو خراج اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خراج آتا رہتا تھا، اور مطلب یہ بہت بڑی مد تھی، بہت بڑی مد تھی۔ میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب جس میں انہوں نے کچھ کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ شام کا جو خراج تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، صرف ایک ملک شام کا، جب ظاہر بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، پہلے یہ رومن امپائر کے تحت تھا شام بھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عراق بھی، تو شام کی جب فتوحات ہوئی ہیں تو ایک سالانہ خراج اس کا 5 لاکھ جو ہے وہ 25,000 تقریباً اتنا تولہ جو ہے وہ گولڈ بنتا تھا۔ اگر وہ دراہم کو آپ کنورٹ کریں، اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح مصر کا جو خراج تھا وہ 1,20,00,000 دینار تھا، یہ بھی کوئی 50 لاکھ تولے سونا بن جاتا ہے۔ تو صرف شام اور مصر کا خراج اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اس کو میں نے کوشش کی کہ ڈالر میں کنورٹ کروں، تو اس وقت کے جو ہے وہ معیارات لے کے تو کچھ $610 ملین بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مد تھی، صرف 2 ممالک سے جو ہے وہ خراج کی مد میں اتنا بڑا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جزیہ ایک بہت بڑا سورس تھا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو خراج تو یہ تھا کہ یہ سالانہ ٹیکس ہوتا تھا جو کہ قوموں کے اوپر لاگو کیا جاتا تھا، مطلب پوری قوم کے اوپر، اور جزیہ جو ہے یہ پرسنز کے اوپر لاگو ہوتا تھا، مطلب افراد کے اوپر جو ہے وہ یہ لاگو ہوتا تھا۔ تو خاص طور پہ مفتوح علاقوں کے اندر نان مسلمز میں، جنہیں ہم ذمی کہتے ہیں، یعنی کسی اسلامی ریاست کے اندر جو نان مسلمز ہیں، تو ان کے اوپر یہ ٹیکس لاگو کیا جاتا تھا، اور اس بنیاد پہ کہ ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ تقریباً کوئی جو انہوں نے کیٹیگرائز کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کو ان کی معاشی حالت کے اعتبار سے، جو ذرا اچھے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو ان کا سالانہ کوئی 48 درہم بنتا تھا، اور جو متوسط تھے ان کے لیے 24 درہم ہوتا تھا، اور جو ذرا گئے گزرے تھے تو ان کے لیے جو ہے وہ سالانہ 12 درہم مقرر کیا تھا۔ یہ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 200 درہم 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب اتنا زیادہ نہیں تھا یہ جو جزیہ تھا،
ایک پرسن کے اوپر لگایا جاتا تھا، لیکن اس میں بھی کوشش کی جاتی تھی کہ اگر کوئی پے نہیں کر سکتا تو اس کو مطلب ویو آف بھی کر دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو بعض اہل علم نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا جو کہ بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا اپنے مال سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب غریب ہے، مسکین ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت المال میں سے اس کو ادا کرو، اس کو بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کرو۔ جب یہ جوان تھے تو یہ ہمیں ٹیکس ادا کرتے تھے، جزیہ دیتے تھے، تو اب اگر ان کے بڑھاپے میں ہم ان کی خیر خواہی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ تو ویلفیئر کا جو کام تھا وہ صرف مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں تھا، اسلامی ریاست جو اس قسم کے وظائف وغیرہ مقرر کرتی تھی، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ ذمیوں کو، نان مسلمس کو بھی جو ہے وہ وظائف جاری کیے جاتے تھے بیت المال سے، تاکہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اسی طرح ایک اور جو چیز جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعارف کروایا، یہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں تھی، بہرحال اس میں اختلاف ہے، وہ ہم ایک روایت آگے چل کے اس کو نقل کرتے ہیں۔ عشور اس کو کہتے ہیں، عشور جسے کہتے ہیں 10%۔ 10% حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیکس لگایا تھا۔ اصل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، چونکہ گورنر بنا کے بھیجتے تھے حضرت عمر مختلف لوگوں کو، تو انہوں نے لکھا کہ جی ہمارے مسلمان تاجر جب دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، رومنس امپائر کے علاقوں میں جا رہے ہیں، یا جہاں پہ ایرانی سلطنت ہے وہاں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے مسلمان تاجروں سے ٹیکس لیتے ہیں، تو آپ اس معاملے پہ غور کریں۔ تو حضرت عمر نے انہیں پھر جوابی خط لکھا کہ جتنا ٹیکس ہم سے لیتے ہیں اتنا ٹیکس تم بھی لینا شروع کر دو، یعنی جب ان کے قافلے آئیں نان مسلمس کے مسلمان ریاست کے اندر تجارت کی غرض سے، تو جتنا ٹیکس وہ ہم سے لے رہے ہیں اتنا آپ بھی لینا شروع کر دیں، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس آپ لگا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیوٹی ٹیکس جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ لگا دیں، تو خاص طور پہ نان مسلمس کے اوپر جو باہر سے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح مطلب اور بھی روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام ہلال تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک وادی ہے، اس وادی میں جو ہے وہ شہد وغیرہ کے چھتے کافی لگتے تھے، تو وہ وادی آپ میرے لیے مختص کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ وادی مختص کر دی، اور وہ اس میں سے عشر دیا کرتے تھے، تو اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے۔ بہرحال عشور کے علاوہ خمس یعنی مال غنیمت کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ظاہری بات ہے پبلک انٹرسٹ میں جائے گا، پھر یہ بھی کہا کہ مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے بھی ہے، تو مال غنیمت میں سے خمس یعنی 20% آپ کہہ لیں، تو اب خیر وہ مد بھی ایک طرح سے بند ہی ہو گئی ہے، تو اس وقت تو فتوحات کا دائرہ بہت تیزی سے وسیع ہو رہا تھا، تو مال غنیمت بہت زیادہ بیت المال میں آ رہا تھا، تو اس کا 20% جو ہے وہ بیت المال میں پھر جاتا تھا خمس کے طور پہ، اور وہ پھر پبلک انٹرسٹ میں جو ہے وہ خرچ ہوتا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رکاز جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں دفینہ، جیسے کوئی خزانہ نکل آیا، کسی کی زمین میں سے نیچے سے کوئی سونا چاندی نکل آیا، خیر اب تو سونا چاندی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سونا چاندی سے بھی مہنگی ہیں، اگر پیٹرول کی بات کریں تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اب وہ سارا کچھ زمین سے نکل ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، اور سی معدنیات بہت سی جو ہے وہ زمین سے نکل رہی ہیں، تو جو زمین سے نکلے اب تو خیر ویسے وہ ایک طرح سے اسٹیٹ کی جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی پرسنل زمین ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس کی ذاتی انفرادی اس کی ملکیت ہے، اور اس میں سے کچھ نکل آتا ہے تو اس کا 20% جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروائے گا، تو یہ رکاز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی دفینہ جو ہوتا تھا یا یہ جو رکاز ہوتا تھا اس میں سے 20% جو ہے وہ بیت المال میں جاتا تھا۔ نیکسٹ ایک اور بڑا سور تھا عشر، زکوٰۃ تو جیسا کہ مختلف اموال کے اوپر ہے، تو عشر ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جسے ہم زرعی پیداوار کہتے ہیں، تو زرعی پیداوار جیسے آپ کی زمینیں ہیں اور اسی طرح سے باغات ہیں، تو اناج ہے، غلہ ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ اگر بارانی زمین ہے یعنی جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے تو اس میں سے 10% ہوتا تھا جو بیت المال میں جاتا تھا، اور اگر بارانی زمین نہیں ہوتی تھی
تو ٹیوب ویل وغیرہ کا اس میں خرچہ آ رہا ہے یا نہری پانی ہے جس کا آپ خرچہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، کوئی لگان کوئی ٹیکس دیتے ہیں، تو اب آپ کا چونکہ اس پہ خرچ پڑ گیا تو اب اس میں سے 5% جو ہے وہ بیت المال میں جاتا تھا۔ تو یہ عشر، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی ہیں، جس دن تم کھیتی کو کاٹو تو کھیتی کا حق ادا کرو۔ تو کھیتی کے حق سے مراد یہی ہے کہ اس کا عشر ادا کرے، 10% یا 5%۔ پھر ایک اور بڑا سورس جو ہے وہ خاص طور پہ خلافت راشدہ میں قراء الارض، زمین کا کرایہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرکاری زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ لگان کے اوپر دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً کوئی 9 لاکھ درہم کے قریب جو ہے وہ آمدن ہوتی تھی اس طرح سے، جو سرکاری زمین ٹھیکے پہ دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ 50 لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس میں جنگلات کی زمین آ جاتی ہے، صحراؤں کو اگر کوئی جو ہے وہ آباد کرنا چاہتا ہے اس کی زمین آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف جو ہے وہ زمینیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سرکاری زمین ہے جس کو جو ہے وہ آگے اس طرح سے لوگوں کو دے دی جائے کہ وہ اس کو آباد کرے، اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو وہ پھر اسٹیٹ کی ملکیت ہو۔ اسی طرح سے وقف ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے وقف کیا کرتے تھے، مال کو وقف کرتے تھے، جیسا کہ سب سے پہلا وقف حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، جو ان کو خیبر کی زمینیں ملی تھیں تو انہوں نے وہ مسلمانوں کے لیے یعنی پبلک انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی، یعنی اس کی اصل کو روک کے اس کا جو نفع تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ذرائع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں تو عام طور پہ اس کا ترجمہ ٹیکس سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے حالات کے اندر جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگائے۔ بعض فقہاء نے ایک اور لفظ استعمال کیا نوائب کا، ذرائع کے ساتھ نوائب کا، وہ بھی ہنگامی ٹیکسز کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، مطلب عارضی طور پہ عمراء کے اوپر، امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اور عارضی جیسے ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، تو ایسے حالات میں کہ اب جب آپ وہ مطلب پوری قوم ہی جو ہے وہ ڈیفالٹر جو ہے وہ قرار دینے اس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہی ہے، اب اس میں پوری قوم کو بچانے کے لیے اگر آپ سرمایہ دار طبقے کے اوپر کوئی ٹیکس لگائیں عارضی طور پہ تاکہ آپ اس ایمرجنسی کی کیفیت سے نکل جائیں، تو اس کی اصل ہمیں جو ہے وہ ہمارے آثار میں، ہمارے روایات کے اندر ملتی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، اور اسی میں بعض اہل علم نے لاوارث ترکہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیا، یعنی ایسی زمینیں جو کہ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، یا جیسے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف باغی ہو گئے، جب وہ باغی ہو گئے تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ بغاوت میں مارے گئے تو ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گی۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو کہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی تعداد میں قبائل مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، تو اب ان کی زمینیں بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ملکیت میں آ جاتی تھیں۔ اسی طرح سے اور گری پڑی چیزیں، ایسی زمینیں جن کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ سب اسٹیٹ کی جو ہے وہ ملکیت شمار ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا سورس تھا جو ہے وہ اسلامی ریاست کی آمدن کا۔ پھر یہ ہے کہ کاروبار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو پیسہ آتا تھا بیت المال کے اندر تو وہ اس کو کاروبار میں بھی لگا دیتے تھے، اس سے نفع ہوتا تھا وہ اس کو کاروبار میں لگا دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں گئے تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ یہ کچھ پیسہ ہے جو کہ زکوٰۃ کا ہے، صدقات کا ہے، تو بیت المال میں جمع کروانا ہے، تو آپ جا رہے ہیں مدینہ حضرت عمر کے پاس، تو آپ یہ ان کو جمع کروا دیں، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اگر اس سے کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو کر لیں، یعنی آپ نے شام سے مدینہ جانا ہے تو پیسہ اٹھا کے کیا لے کے جانا ہے، یہاں سے کوئی پروڈکٹ خریدیں، کوئی چیز خریدیں، مال مویشی خریدیں، کوئی غلہ، اناج، گندم خریدیں اور وہاں جا کے بیچ دیں، اور وہ پیسے آپ وہاں پہ ادا کر دیجیے گا، جو پروفٹ آ جائے وہ آپ رکھ لیں۔ تو وہ انہوں نے ایسا کر لیا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر نے کہا، انہوں نے کہا جی میں تو جتنے اٹھائے تھے وہاں سے پیسے سارے آپ کو دے رہا ہوں، تو درمیان میں یہ آپ کے گورنر نے مجھے اجازت بھی دی، تو حضرت عمر اس پہ نہیں مانے۔ پھر اس پہ مجلس بیٹھی تو شورا نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ
انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ مزاربت کی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آپ کا تھا، بیت المال کا تھا، تو آدھا 50% کر لیں آپ کو، تو آپ کا سارا جو بھی خراج تھا، لگان تھا، جو بھی آپ کہہ لیں زکوٰۃ کی، وہ تو ساری آپ کو وصولی ہو رہی ہے، 50% زیادہ منافع بھی آپ کو مل رہا ہے، تو یہ کام انہوں نے کر لیا، تو آپ 50% ان کے پاس رہنے دیں، تو اس پہ حضرت عمر نے اتفاق کر لیا۔ تو یہ ہے کہ بیت المال کا پیسہ جو ہے وہ کاروبار میں لگانا، ایسے کاروبار میں کہ جس سے مزید کوئی پروفٹ جنریٹ ہو، تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے کافی واقعات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو مد جس کا تذکرہ فقہا نے کیا، سمندری تجارت۔ سمندری تجارت میں جیسے کہ سمندری جو ہے وہ گزرگاہیں، ہمارا نہر سویز اس کی بہت اچھی مثال ہے، ان کے اوپر جو ہے اس کو بطور راہداری کے جب دوسری قومیں وہاں سے گزرتی تو ان سے جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے موتی کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، یعنی سمندر سے جو موتی نکلتے تھے تو ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا۔ پھر اس پہ فقہا میں ڈیبیٹ پیدا ہوئی، کچھ فقہا نے کہا کہ نہیں، انہوں نے موتی کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، ظاہر بات ہے وہ تو محنت سے نکال رہا ہے، اصل میں جو موتی سمندر نے پھینک دیا تھا کنارے پہ، اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا تھا، کیونکہ وہ اسے بغیر محنت کے ملا تھا۔ خیر بہرحال اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے مچھلی کی پیداوار کے اوپر بھی جو ٹیکس لگایا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک مد ایسی ہے کہ جس میں اجتہاد کر کے، غور و فکر کر کے، کہ سمندر تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تمہارے بحری جہاز جو ہے وہ پہاڑوں کی جیسے، مطلب کہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو اسلامی ریاست جو ہے وہ اپنے لیے ذریعہ آمدن تلاش کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ سرکاری قرضے۔ اب تو ہمارے ہاں سارے سودی قرضے لیے جاتے ہیں، مطلب ہمارے ہاں اب اس وقت آپ کہیں کہ جی 2 ہی سب سے بڑے سورسز ہیں، ویسے تو بہت سے سورسز ہیں اس وقت، جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے نیشن سٹیٹس کا، تو وہ اپنا ریونیو ان کا سب سے بڑا تو ٹیکس ہے، ٹیکس کے ذریعے سے، اور وہ بھی مطلب 40 قسم کے ٹیکس ہیں۔ ایک تو اب آپ دیکھیں کہ غیر ضروری قسم کے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلوٹیشن ہے، اس میں ظالمانہ جو ہے وہ نظام ہے یہ ٹیکسیشن کا، اور اس میں بھی وہ سارا زیادہ تر کھڑا انکم ٹیکس کے کانسیپٹ کے اوپر، حالانکہ اسلام میں انکم ٹیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹیکس جو ہے وہ انکم کے اوپر نہیں بلکہ سیونگ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال ایک تو یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سودی قرضوں کا ہے کہ آپ نے IMF سے لے لیا قرضہ، ٹھیک ہے، گردشی قرضے سے جنہیں کہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، آپ ان کا سود پے کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فائنز ہیں، اس طرح سے فائنز ٹھیک ہے، مطلب وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اب ٹریفک سگنل آپ نے توڑا ہے تو آپ کو فائن لگ گیا، یہ بھی ایک مطلب سورس ہے ریونیو کا، اسٹیٹس کا، تو اس کو آپ کفارات کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں ڈیبیٹ ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مالی جرمانہ عائد نہیں کر سکتے، جو جرمانے مالی حدیث میں آ گئے بس وہی عائد ہیں، اس کے علاوہ کوئی مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ جن میں آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں مالی جرمانے کے علاوہ، کوئی ٹریفک سگنل توڑے گا کیا کریں گے، اس کو 4 دن جیل میں بند رکھیں گے، وہ یہی کہے گا بھائی اس سے بہتر ہے مجھ سے فائن لے لو۔ تو اس میں جو ہے وہ فائن کا جو ہے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن یہ ہے کہ مالی جو کوتاہی ہے اس میں آپ فائن نہیں لگا سکتے، وہ پھر سود کی طرف نکل جائے گا۔ جیسے آپ نے جو ہے وہ کوئی انسٹالمنٹ پے کرنی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی انسٹالمنٹ لیٹ ہو گئی، تو اب یہ مال کے اوپر جو ہے وہ مالی فائن آپ عائد کر رہے ہیں، تو یہ سود سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، جیسے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے کہا یہ کفارہ دے دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مساکین کو جو ہے وہ کپڑے پہنا دو، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عملی کوتاہی ہے تو اس کے اوپر کوئی مالی فائن لگایا جائے تو اس کی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے، تو اور کفارات کے اوپر جو ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہوئے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اب جو اسٹیٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ مطلب سورس ہے جو ریونیو کا، وہ تو ایک ٹیکسز ہیں اور دوسرا سودی قرضے ہیں، لیکن غیر سودی قرضے جو ہے وہ ایک سورس ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ قرضہ لے لیتے تھے، بہت سے جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جب جنگ کے لیے خاص طور پہ مال کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے صدقات بھی دیے اور خرچ بھی کیا فی سبیل اللہ، قرض حسنہ بھی دیا، لیکن بہت سارے مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بھی لیا، جیسے عبداللہ بن ابی ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ قرض لیا تھا ایک خاص موقع پہ 40,000 درہم، اس طرح سے اور بھی صحابہ سے آپ جو ہے وہ قرض لے لیا کرتے تھے۔
دینی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یا ریاست کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. تو غیر سودی قرضے آپ یوں کہہ لیں کہ غیر سودی قرضہ کون دے گا؟ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک مسلمان ریاست دوسری مسلمان ریاست کو دے دے. کم از کم یہ سوچا تو جا سکتا ہے، وہ دے نہ دے لیکن اس کو دینا تو چاہیے. ٹھیک ہے، مسلمان ہیں دونوں، ایک چیز کو مانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں. پھر یہ ہے کہ افراد بھی جو کہ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے وہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ جس میں سب کچھ جو ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتا ہے. انفرادی ملکیت تو ہے، اونرشپ کا کانسیپٹ تو ہے. تو آپ ملوں کے فیکٹریوں کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ مالی طور پہ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. تو ایسے افراد جو ہے وہ ریاست کو قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ غیر سودی قرضے ہونے چاہیے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ سورس ہو سکتا ہے خاص طور پہ ایمرجنسی کی کیفیات میں. اور اسی طرح ارض اموات کا بعض فقہا نے تذکرہ کیا ہے. ارض اموات سے یا اراضی اموات سے مراد وہی بنجر زمین ہے کہ اگر کوئی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے تو اس آباد کاری کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ اسلامی ریاست لے سکتی ہے. تو یہ خیر بہرحال بڑے بڑے سورسز تھے کہ خلافت راشدہ کے اندر کس طرح سے یہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا تھا. اب جہاں تک آج کل کی ہم نے بات کی خاص طور پہ ٹیکسیشن کے اس نظام کی، تو اس میں بہت کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محصول لینے والا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. محصول چونگی کو کہتے ہیں. تو یہ راہدری کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ آپ اس رستے سے گزرے ہو تو ہمیں پے کرو، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو بتہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا. مطلب اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پل بنایا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اس پہ خرچہ آیا ہے پل بنانے پہ، تو آپ یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مجھے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ رستے ایسے ہیں جو قدرت نے بنا دیے ہیں. جب قدرت نے بنا دی ہیں تو آپ اس میں آپ لوگوں سے خواہ مطلب تم یہاں سے کیوں گزر رہے ہو، یہاں سے گزرنے کے لیے مجھے پے کرو. جیسے ہم اپنی زبان میں بھتہ کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں ویسے بھی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہیں، ایسے مقامات جہاں گورنمنٹ کا، جہاں ریاست کا کچھ خرچ آیا ہے، جیسے اس نے کہیں دریا کے اوپر پل بنا دیا، کہیں شاہراہ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، کسی سیاحتی مقام کو اس نے کیا سیٹ کر دیا ہے، تو اب وہاں آپ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر وہ کچھ ٹکٹ لگا دیتے ہیں یا کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ چنگی وغیرہ لے لیتے ہیں، کچھ ٹیکس وغیرہ لے لیتے ہیں، ٹول پلازا جسے کہتے ہیں، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے، جیسے انکم ٹیکس کا کانسیپٹ ہے، یہ بلا وجہ. اور پھر جسے کہتے ہیں جی ٹیکس در ٹیکس کا جو نظام ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس پے کر دیا، پھر آپ اس کے اوپر ٹیکس، پھر اس کے اب جیسے بجلی کا بل آپ نکال کے دیکھیں تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون سے ٹیکس پے کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکس بھی آپ پے کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی پروجیکٹس جو ہے وہ ابھی مطلب اپنے پایہ تکمیل کو بھی نہیں پہنچے ہوں گے، مطلب جن سے ابھی آپ کی شاید اگلی نسلیں جو ہے وہ استفادہ کریں گی، ان پروجیکٹس کو دیکھیں گی مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس کا بھی ٹیکس آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ وہ ظالمانہ نظام ہے کہ جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں. ہاں ضرورت کی حد تک ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، ضرورت کی حد تک. اور اس میں بھی ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ نان مسلمس کے اوپر، وہ نان مسلم جو کہ تجارت کرنے کی غرض سے کسی مسلم ریاست کے اندر ہیں، ان کے اوپر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہنگامی اور ایمرجنسی کی بنیادوں کے اوپر جو ہے ایک خاص عمراء کے طبقے کے اوپر آپ ٹیکس جو ہے وہ عائد کریں، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جہاں پہ اسٹیٹ نے کچھ خرچ کیا ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسٹیٹ کا کچھ لگا ہو، تو اب ظاہری بات ہے جب اس نے کچھ لگایا ہے تو اب اس نے اس کو واپس تو لینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مطلب کوئی ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ بنا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے ہم 40 قسم کا ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا نتیجہ پھر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ مطلب اس سے مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، مسائل آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں توجہ مطلب جس کی طرف دینے کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے اب ہر آدمی کم از کم، میرا تو خیر معاشیات میں دان نہیں ہے بلکہ اکثر لوگوں کا نہیں ہے، لیکن اوورآل انفارمیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ
ہر سبجیکٹس کے حوالے سے مطلب سب کوئی تقریباً بنیادی معلومات ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پہ اسٹیٹ کے اندر جو معدنیات ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میری امت کو اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایسا ہی ہے، معدنیات جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں شاید ہی کسی کے پاس ہیں، مطلب جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں آپ دیکھ لیں معدنیات کے اعتبار سے کتنے زرخیز ہیں، عرب ورلڈ کو دیکھ لیں، تیل کی اتنی بڑی دولت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی معدنیات کی کمی ہے پاکستان میں؟ پھر اسی طرح سے افغانستان کو دیکھ لیں، ساتھ میں آپ کے ایران کو دیکھ لیں، مطلب جس طرف بھی آپ چلے جائیں، اس اعتبار سے کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یہ الفاظ ہیں، اور وہ خزانے واقعتاً نظر آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم ان خزانوں کو نکال نہیں رہے، یا اگر نکل بھی رہے ہیں تو اس کے اندر اتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ خیانت ہے کہ اس سے وہ والا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اصل میں تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے پاس جو خاص طور پہ یہ باتیں ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ریکارڈک، اور اسی طرح سے گولڈ نکل آیا، وہ فلانی جگہ سے تیل نکل آیا، فلانی جگہ سے گیس ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کوئلے کے ذخائر ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ بہت کچھ اللہ نے ہمیں دی ہے، صرف یہ ہے کہ لگ کے جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے، تو ہم جو ہے وہ اپنے اخراجات انشاءاللہ سے پورے کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے بہر الاسلام جو ہے وہ اس کے حق میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ نظام آج جو ہے وہ رائج کیا جا رہا ہے، اور یہ کیونکہ آسان لگتا ہے اور اس آسانی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے تھوپ دیا گیا ہے۔ اب سیلز ٹیکس آپ دیکھ لیں، مطلب ایک ٹیکس انسان کہتا ہے کہ وہ غیر شرعی تو ہے ہی ہے، اللاجیکل بھی ہے، مطلب آپ کسی کو قائل بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب سیلز ٹیکس جو ہے وہ کسٹمر دے رہا ہے، مطلب سیلز ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ رہا ہے اس کے نام پہ اگر آپ غور کریں، ظاہر بات ہے جو بیچ رہا ہے اس کو پے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کسٹمر پے کر رہا ہے، اور آپ بسکٹ کے 15 روپے کے پیکٹ کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اب 15 روپے کا پیکٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ غریب جو ہے وہ 15 روپے کا وہ بسکٹ کا پیکٹ لے رہا ہے، اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ آپ 100 روپے کا موبائل کا کارڈ جو ہے وہ ڈلوا رہے ہیں، اس پہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ آپ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر اتنا ٹیکس در ٹیکس ادا کر رہے ہیں، مطلب اس کی جو وہ پرائس کتنی ہوتی ہے اور وہ آدھے سے زیادہ تو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے۔ اور وہ ضروری نہیں کہ وہ عمرائی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، غریب آدمی جس نے کوئی قسطوں پہ جو ہے وہ موٹر سائیکل خریدی ہے اور اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ اس میں وہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ 100 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ڈلوانا، اب وہ قسم بھی انہوں نے توڑ دی ہے، ظاہر بات ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے نا، یہ امیر اور غریب میں تقسیم نہیں کرتا، ایک بات تو یہ ہے، گریڈیشن نہیں کی اس نے، اور سب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے لاگو ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹیکس در ٹیکس کا جو نظام ہے وہ جسٹیفائیبل نہیں۔ اور تیسرا بہت سے ایسی جگہوں پہ بھی ٹیکسز لگا دیے گئے جو کہ جس کو اسلام ایک طرح سے الاؤ نہیں کرتا، بلکہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ظلم قرار دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم سود سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر ہم ٹیکسیشن کے ظالمانہ نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا مغربی معیشت کے پلرز کیا ہیں، یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے یا دوسری طرف سودی قرضے ہیں، بس وہی ہم نے سارا نظام اٹھا کے یہاں پہ لاگو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسلام سے تو ہم نے اس طرح سے کوئی رہنمائی لی نہیں ہے، جب ہم نے وہی نظام یہاں پہ لاگو کر دیا تو اب ظاہر بات ہے اس کے اب نتائج ہم بھگت رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ تو بس اتنا ہی کافی، آپ کو سوال ہو تو کیا جا سکتے ہیں۔ جی، ہم اس وقت ٹیکسز جو دے رہے ہیں، جن ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اتنے ٹیکس نہیں دیتے، آج تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ یہ اگر ہم لوگ ساری ٹیکس کو دیتے تھے اس میں بتا، اگر ہم تو اس سے بہت زیادہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ پھر ہم پھنسے ہوئے ہیں، حل کیا ہے؟ دیکھیں نا، حل یہی ہے، ویسے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ریاست کے کرنے کا کام ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ اس نظام کی طرف آئے جو کہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اب ہم اس سے نکلیں۔ دیکھیں ہمیں آسان لگتا ہے کہ پوری دنیا ایک نظام پہ چل رہی ہے، بینکنگ سسٹم ہے، سودی قرضے ہیں، ٹیکسیشن کا نظام ہے، بس ہم بھی چلو اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ہمیں پیرالل جو ہے وہ ایک سسٹم لے کے آنا ہے، ہمیں ایک پیرالل نظام لے کے آنا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے، کیونکہ پوری دنیا کھائی کے اندر گرے گی تو ہم بھی گریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بڑی دنیا کی معیشت نے گرنا ہے، اس کے بعد پوری دنیا نے گرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ امریکہ گرے گا یا چائنا گرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا بھی گر جائے گی اس کے ساتھ، سب بھی ڈالر کے اوپر چل رہے ہیں نا، سب بھی ڈالر کے اوپر، مطلب ہماری معیشتیں انٹر لنکڈ ہے، ٹھیک ہے، پھنسے ہوئی ہیں ہم اس کے اندر۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک گرے گا، ایسا نہیں ہے، ملک تو چھوٹا موٹا ملک گرے گا، سری لنکا گر گیا، پاکستان گر جائے گا، ٹھیک ہے، بڑی معیشتیں گرے گی تو آدھے سے زیادہ دنیا گرے گی۔ اور یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، تو ہمیں اپنا معاشی نظام جو ہے اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ ہمیں استحکام کے لیے بڑی طاقت کی کرنے کے گرے گا تو پھر ہم بہتر، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب جھٹکا لگتا ہے، شاک لگتا ہے ایک، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے سیدھا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل آپ نے بھی فرمایا کہ امیر لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، چاہے وہ ان کے ایسٹ کے اوپر ہے، سیونگس کے اوپر ہے، ان لوگوں کو امیر لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے۔ سر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت بناتا ہے بندہ، جمہوریت کے نظام کے تحت جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے، وہ خود امیر آدمی ہے، وہ اپنے اوپر کیوں ٹیکس لگائے گا؟ سوال تو یہاں آ کے یہ سب کو پتا ہے امیروں کو ٹیکس دینا چاہیے، غریب کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے پالیسی میکنگ کرنی ہے وہ جمہوریت کے تحت آتے ہیں، اور وہ صرف امیر آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے 15 سے 20 کروڑ روپیہ چاہیے، وہ بھی فالتو، جیتو یا ہارو کی زیادہ بات ہے۔ یعنی جس آدمی کا 15 سے 20 کروڑ روپیہ اسپیئر ہے وہ امیر آدمی ہے۔ یہ امیروں کی ایک جماعت پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ٹیکس کیوں لگائے گا؟ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ امیر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے۔ اس کا کیا حل کریں کہ وہ سارے امیر ہی ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ٹیکس کو ہم بھی لگائیں گے تو وہ اپنے کو کیوں لگائیں گے؟ یہ اصل میں ان کا تبصرہ ہے، اور میرے خیال میں بالکل صحیح تبصرہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمرا کو جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہیے، لیکن عملاً وہ کہہ رہا ہے کہ غریب آدمی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ مطلب انکم ٹیکس سب سے بڑا تو اس وقت ہے انکم ٹیکس، اور غریب آدمی کی کتنی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے خیال میں 50,000 کے اوپر کتنے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا شاید اس کو، جی۔ ہر سال کارپوریٹ سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، ہر سال کارپوریٹس اپنے امپلائیز کو پروفٹ شیئر پے کرتی ہیں، اس کے اندر سر انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا، تو اس انٹرسٹ کا انسان کو کیا یوز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے تک پہنچ جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اس کو ویسٹ کر دینا چاہیے یا کیا اس کا بہترین مسئلہ ہے؟ میں نے کئی علماء سے اس میں پوچھا لیکن مجھے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا۔ میں ساحل الدین صاحب سے بھی پوچھ چکا ہوں، اس کے مانا صاحب سے بھی پوچھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں آنسر جس سے میری سیٹسفیکشن ہو۔ جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں جواب جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں جو جواب ہوتا ہے اس سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی انسان کہتا ہے کہ میں اس سے مطمئن نہیں۔ دیکھیے اس میں باہر مختلف اوپینینز ہیں، مجھے جو اس میں اوپینین بہتر لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو مستر جسے کہتے ہیں کہ جو مجبور ہے بندہ، اس کے اندر اس مد میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قرآن نے بھی کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، میتا کو، مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مستر کے لیے حرام کیا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہو گیا۔ تو آپ کے ارد گرد بہت سے مجبور لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، یعنی جن کی جان کا مسئلہ ہے۔ اب جان کا مسئلہ صرف روٹی نہیں ہے، مطلب ایک بندے کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو جان لیوا بیماری ہے، اور اس جان لیوا بیماری جیسے تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، اب ان کو مطلب خون نہ لگے تو ان کی جان چلی جائے، اب وہ بیچارے مجبور ہیں۔ اب کسی غریب فیملی سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی جان کا مسئلہ، اس کی جان پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو مستر جو ہے نا، جس کی جان پہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کی مد میں جو ہے وہ ایسی رقم لگا سکتے ہیں جو آپ کو کہیں سے آپ کی انٹینشن کے بغیر کوئی انٹرسٹ آ گیا، سود آ گیا، آپ نہیں چاہتے تھے، بس وہ آ گیا، اگر بس اس کو آگ لگانے سے تو رہے، کیا کریں گے آپ؟ نہر میں پھینک دیں گے، آگ لگا دیں گے، یا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ سودی نظام کو مزید تقویت دینے کا باعث بنیں گے، کیونکہ بینک نے تو وہ نہیں چھوڑا، وہ تو بینک کے پاس ہے، تو بینک تو مزید تگڑا ہو گیا۔ یہ آپ کے ساتھ عمر بھائی آپ کی طرف سے
میرا سوال یہ تھا کہ جو موجودہ اس وقت ہمارا اس وقت نظام ہے جس میں اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت سارے ڈیمینشن اس طرح کے سائن ہو چکی ہے وہاں پہ زمینوں سے جو ایک ٹیکس دینا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم پوری دنیا میں اس وقت جو ایک چلتا ہے وہ پیرنٹ کا ہے یونیفارمٹی کا ہے اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پائے جو ان کو کما رہے ہیں اور اسی کو وہی کا وہ لوگ لاگو کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں زیادہ ٹیکس لگ رہے ہیں. ہاں یہ انہوں نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ دیکھیں ہم اس وقت کوئی خلا میں تو نہیں بیٹھے ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ اگر جو ہے وہ یہاں پہ نان مسلمز ہیں, کرسچنز ہیں, ہندو ہیں جیسے انٹیریئر سندھ میں ہیں, آپ ان پہ جو ہے وہ جزیہ عائد کریں گے تو وہ کیا خاموش رہیں گے؟ تو وہ آپ کے مسلمانوں کے اوپر جو یورپ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, ان کے اوپر ٹیکس عائد کریں گے, تو یہ اس وقت بات چلنے والی نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو حکمت سے کیا جا سکتا ہے. نام جو ہے نا اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے, قبائل نے کہا ہم جزیہ نہیں دیں گے, یہ ہماری توہین ہے. حضرت عمر نے کہا تم اس کو جزیہ نہ کہو, مطلب اپنے مال کو کہا, انہیں کہو کہ صدقہ دیا کرو, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کریں گے مسلمانوں سے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں سے بھی تو لے رہے ہیں, مسلمان بھی تو زکوٰۃ پے کر رہے ہیں, تو اسی طرح سے نان مسلم سے بھی آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں. تو نام میں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اس میں اہانت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ٹرم میرے لیے کیوں ہے, تو اس کو آپ ایک مصلحت کے تحت, ایک بڑی مصلحت کے تحت اس کو آپ بدل سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ جی. بس آخری سوال ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت شکریہ. میں آپ تمام حضرات